السلام علیکم دوستو، آج ہم سیر کریں گے ایک ایسی کنٹری کی جو اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہے، جس نے پورے یورپ کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور جس نے 13 جون 2025 کی رات کو اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی، ایک ایسا ملک جس کی کرنسی تو دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن وہ ملک اپنی ایٹمی طاقت کو اتنا بڑھا چکا ہے کہ آج پورا یورپ اس کے نام سے تھر تھر کانپتا ہے۔ آخر اسرائیل نے ایران پر کیوں حملہ کیا، اور کیوں ایران کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار کی جاتی ہے، اور وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے ایران کے خلاف اسرائیل کی حمایت کی اور ایران کے حملے کو بھی ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، اور کیوں پورا یورپ ایران کے ایٹمی پروگرام سے اتنا ڈرتا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر کیسے حملہ کیا اور کیا کیا نقصان ہوئے، اور جواباً ایران نے اسرائیل پر کیسے حملہ کیا اور کہاں پر کیا، اور کیوں پورا میڈیا ایران کا منفی چہرہ دکھانے میں مصروف ہے۔ آج ہم آپ کو ایران کا ایسا چہرہ دکھائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایران، جس کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، مشرق وسطیٰ میں واقع ایک اہم ملک ہے۔ یہ ملک بیک وقت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے، اس لیے یہ عالمی سیاست میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایران کی سرحدیں کل 7 ممالک سے ملتی ہیں، مشرق میں پاکستان اور افغانستان سے، شمال مشرق میں ترکمانستان سے، شمال مغرب میں آرمینیا اور آذربائیجان سے، اور مغرب میں ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی جنوبی سرحد خلیج فارس اور خلیج عمان سے جا ملتی ہے، جو اسے ایک سمندری طاقت بھی بناتی ہے۔ ایران کا کل رقبہ تقریباً 16,48,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 17واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ 2025 کے اندازے کے مطابق ایران کی کل آبادی تقریباً 99 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ایران کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 90% بنتا ہے، جبکہ 10% دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کی۔ دوستو، 13 جون 2025 کی صبح کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایک بڑے پیمانے پر فضائی حملہ کیا، جس میں اسرائیل کی جانب سے 200 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لے کر ایران میں تقریباً 100 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان میں نیوکلیئر سائٹس، IRGC کے کمانڈ سینٹرز اور اعلیٰ عسکری قیادت شامل تھی۔ حملے میں IRGC چیف کمانڈر حسین سلامی، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد بغیری، دیگر سینئر جنرلز اور کم از کم 9 نیوکلیئر سائنسدان ہلاک ہوئے، جبکہ ایران نے 78 شہریوں کی ہلاکت سمیت 320 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے جواب میں شام کے وقت ایران نے 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز اور 100 سے زیادہ ڈرونز اسرائیل کی جانب داغے، اور اس آپریشن کو آپریشن صادق 3 کا نام دیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے شہر تل ابیب اور دیگر شہروں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ 22 اسرائیلی زخمیوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکی ساختہ 2 F-35 طیارے بھی تباہ کر دیے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایک اسرائیلی پائلٹ خاتون بھی گرفتار کی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل نے ایران میں اتنی دور تک اہداف کو کیسے نشانہ بنایا۔ دوستو، اسرائیل کا 13 جون 2025 کا ایران پر حملہ صرف جدید ہتھیاروں کا کمال نہیں تھا، بلکہ اس میں انتہائی گہرے انٹیلیجنس نیٹ ورک، سائبر وارفیئر اور ممکنہ طور پر اندرونی غداروں کا بھی کردار تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ماضی میں بھی کئی بار ایران کے حساس مقامات پر خفیہ آپریشنز کیے ہیں، جیسے کہ نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کا قتل، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے اندر موجود لوکل ذرائع اور مخبر موجود ہیں۔ اس حملے سے پہلے موساد کی جانب سے مہینوں کی تیاری، اہداف کی نشاندہی اور ان کے اندرونی سسٹمز میں سائبر مداخلت شامل رہی۔ کئی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایڈوانس سیٹلائٹ ٹریکنگ، GPS اسپوفنگ اور خفیہ ڈرونز کے ذریعے اہداف کی صحیح پوزیشن حاصل کی۔ بعض تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ ایران کے اندر کچھ افراد نے اسرائیل کو اہم معلومات لیک کی، جن میں فوجی تنصیبات، ریڈارز اور نیوکلیئر پلانٹس کی درست لوکیشن شامل تھی۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ ایران کے لیے ایک سیکیورٹی سانحہ ہے، جس نے اس کی دفاعی خود مختاری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ صرف ایک جنگی کارروائی نہیں، بلکہ ایک انٹیلیجنس برتری اور اندرونی کمزوریوں کا نتیجہ تھا۔ یہاں پر ایک اور سب سے حیران کن بات یہ ہے
کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ جارڈن کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے کیا۔ آخر جارڈن نے ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود کیوں استعمال کرنے دی؟ اور جواباً جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو کیوں ایران کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی؟ دوستو، جارڈن نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی مشروط اور محدود اجازت دی تھی، جس کی بنیادی وجہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان موجودہ سفارتی اور سیکیورٹی تعلقات ہیں۔ جارڈن سن 1994 سے اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کئی سطحوں پر دفاعی اور انٹیلیجنس تعاون رکھتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں جب ایران نے خطے میں اپنی نیوکلیئر پاور کو بڑھانے کی کوشش کی تو جارڈن کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ اس کی خود مختاری، داخلی سلامتی اور شاہی نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جارڈن نے اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی اور درِ پردہ یہ پیغام دیا کہ وہ ایران کی عسکری توسیع کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ جارڈن کے تعلقات کبھی بھی مضبوط نہیں رہے اور ایران نے ماضی میں بھی جارڈن میں موجود اخوان المسلمون اور فلسطینی گروپس کو بالواسطہ سپورٹ کیا، جو جارڈن کے شاہی خاندان کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے جارڈن نے ایران کو نہ صرف اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روکا بلکہ دفاعی طور پر بھی اسرائیلی موقف کے قریب ہو گیا۔ اس پورے عمل میں امریکہ کا دباؤ اور سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی پوزیشن بھی جارڈن کے فیصلے پر اثر انداز ہوئی، کیونکہ جارڈن کو معاشی امداد اور تیل کی سپلائی انہی ممالک سے حاصل ہوتی ہے۔ جارڈن نے ایسا کر کے صحیح کیا یا غلط؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ایران کے سفر پر۔ دوستو، ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تہران ایران کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ تہران کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے، جو اسے دنیا کے بڑے شہروں میں شمار کرتی ہے۔ تہران میں ایران کی حکومت، پارلیمنٹ، صدارتی محل، سپریم لیڈر کا دفتر اور تمام بڑی وزارتیں موجود ہیں۔ یہاں درجنوں یونیورسٹیاں، جدید ہاسپٹل، عجائب گھر، تاریخی عمارات اور بلند و بالا عمارتیں بھی موجود ہیں، جن میں میلاد ٹاور اور آزادی ٹاور خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ شہر صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے، لیکن بدقسمتی سے فضائی آلودگی بھی یہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود شہر میں پارک، باغات اور برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا نظارہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد تہران میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور جواب دے گی۔ ایران کی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ایرانی ریال دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے اور حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد ریال کی قدر میں مزید تیزی سے کمی دیکھی گئی ہے۔ ایران میں روزمرہ زندگی میں لوگ تومان کا استعمال کرتے ہیں، جو ریال ہی کی ایک عام فہم شکل ہے۔ ایک ایرانی تومان 10 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز 1 لاکھ ریال کی ہو تو عوام اسے 10,000 تومان کہیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالرز اور یورو بھی ایران میں بلیک مارکیٹ یا غیر سرکاری سطح پر لین دین میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر مہنگی اشیاء یا بین الاقوامی تجارت کے لیے۔ ایران کی کرنسی اتنی کمزور ہے کہ پاکستان کا 1 روپیہ تقریباً 1800 سے 2000 ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے۔ ایران میں کرنسی کی قدر اتنی کم ہو چکی ہے کہ بعض اوقات لوگ کروڑوں ریال میں روزمرہ کی اشیاء خریدتے ہیں۔ اسی لیے حکومت تومان کو باضابطہ طور پر کرنسی بنانے پر غور کر چکی ہے۔ دوستو، ایران دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ملک کے جنوبی حصے خاص طور پر خوزستان میں سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ایران کے پاس تقریباً 155 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران قدرتی گیس کے ذخائر میں بھی روس کے بعد دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایران دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ رکھنے والا ملک بھی ہے، اور ایران کے شمال مغربی اور مغربی حصے میں سونے کی وسیع کانیں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران سے اسمگلنگ کی، جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، ایران سے پاکستان میں سب سے زیادہ ایرانی ڈیزل اسمگل ہوتا ہے۔ ایرانی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے نام پر تیل پر بھاری سبسڈی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 5000 سے 6000 تومان ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 25 سے 30 روپے بنتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں یہی ڈیزل 275 سے 295 روپے فی لیٹر میں بکتا ہے۔ 1 لیٹر ایرانی تیل پر 250 روپے سے زیادہ کا منافع۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرانی تیل اتنا زیادہ کیوں اسمگل ہوتا ہے۔
دوستو ایران سے پاکستان میں ڈیزل سمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستے انتہائی خطرناک، خفیہ اور منظم نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ سمگلنگ زیادہ تر بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے ذریعے کی جاتی ہے، جہاں پر ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان کی سرحد پاکستان کے علاقوں پنجگور، ماشکیل، تافتان، نوشکی اور گوادر سے جڑی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے راستے موجود ہیں جنہیں مقامی اسمگلر بخوبی جانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ راستے پہاڑی دروں، ریگستانی ٹریک اور خشک ندیوں کے کنارے سے گزرتے ہیں۔ ڈیزل کو چھوٹے چھوٹے ٹینکرز، اونٹوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں یا خچروں پر لاد کر سرحد پار لایا جاتا ہے۔ کئی مقامات پر تو اسمگلرز پیدل چل کر بھی ڈیزل کے ڈرمز لاتے ہیں اور سرحدی علاقوں میں موجود خفیہ گوداموں میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان راستوں پر رات کی تاریکی، مقامی رہنمائی اور سرکاری اہلکاروں کی مدد سے بڑی مقدار میں ڈیزل پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ڈیزل کے یہ قافلے براہ راست غیر قانونی پیٹرول پمپس تک پہنچا دیے جاتے ہیں یا پھر چھوٹے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یوں ان غیر رسمی راستوں کے ذریعے ایک مکمل غیر قانونی کاروبار پروان چڑھ رہا ہے، جو دونوں ممالک کی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان سے ایران جانے کے لیے سب سے بہترین راستوں اور ان کے خرچ کی۔ اگر آپ پاکستان سے ایران بس یا کوچ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کوئٹہ سے تافتان تک بس لینی پڑے گی۔ اس کے بعد بارڈر کراسنگ کرنے کے بعد تافتان سے زاہدان تک ایرانی ٹیکسی لینی پڑے گی۔ اس پورے سفر پر صرف 10 سے 15 ہزار روپے کا خرچ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی رہائش اور کھانے کا بل ملا کر ٹوٹل 30 سے 35 ہزار روپے آپ کا خرچہ آتا ہے، اور کوئٹہ سے زاہدان تک یہ سفر تقریباً 12 سے 16 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان سے ایران جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے تہران، مشہد یا شیراز کی فلائٹس مل جائیں گی، اور یہ سفر عموماً 4 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کے کل خرچے کی بات کریں تو یہ تقریباً 60 ہزار سے 1 لاکھ روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ٹریول ایجنسی سستے زیارتی پیکج بھی دیتی ہیں، جس میں سب سے مشہور 7 دن کا زمینی سفری پیکج ہے، جو کہ 35 سے 50 ہزار روپے میں مل جاتا ہے، جس میں رہائش، کھانا اور ٹرانسپورٹ شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہوائی زیارت پیکج 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ ایران جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان 7 مقامات کو اپنی لسٹ میں ضرور شامل کر لیں۔ سب سے پہلے آتی ہے مشہد۔ مشہد ایران کا سب سے اہم مقدس مقام بھی ہے، جہاں شیعہ مسلم کے 8ویں امام رضا کا مزار موجود ہے اور دنیا بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے قم، جہاں امام رضا کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ کا مزار موجود ہے، اور یہ شہر مذہبی اور علمی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تہران۔ یہ ایران کا جدید ترین شہر ہے۔ اگر آپ تاریخ، سیاست اور جدید طرز زندگی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تہران ضرور جائیں۔ اس کے بعد آتا ہے شیراز۔ شیراز تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی کا مقبرہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اصفہان۔ یہ شہر آرکیٹیکچر اور فن تعمیر کے شوقین افراد کے لیے جنت نما شہر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تبریز۔ تبریز میں موجود ہے سب سے مشہور تبریز بازار، جو کہ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑی چھت والا بازار ہے۔ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یا کلچرل وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو تبریز آپ کے لیے سب سے بہترین شہر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیش آئی لینڈ، جسے ایران کا دبئی بھی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت ساحل، جدید شاپنگ مالز اور سیاحتی سرگرمیاں اس شہر کی رونق ہیں۔ دوستو ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہر قدم پر تاریخ سانس لیتی ہے، ثقافت بولتی ہے اور قدرتی حسن دل کو چھو لیتا ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی، لذیذ کھانے، قدیم بازار اور تاریخی مقامات جیسے شیراز، اصفہان اور یزد، ہر چیز آپ کو ایک الگ دنیا میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی ایک منفرد تجربہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایران کی سرزمین پر قدم رکھ کر دیکھیں۔ یہ سفر آپ کو نہ صرف حیران کرے گا بلکہ زندگی بھر کے لیے یادگار بن جائے گا۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے ایران کو اپنی سفری فہرست میں ضرور شامل کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔